الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے کلاس وقت پہ جوائن کر لی، باقی بھی آ ہی جائیں گے۔ تو ہم ریوائز تو کل ہم نے کر لیا، تو آج بس شروع کرتے ہیں ڈائریکٹ ہی۔ 3 آیات پڑھتے ہیں کیونکہ بعد میں پھر وہ دوسرا بھی سلسلہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ آج کلاس بھی تھوڑا جلدی ختم ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى علی شیء، لیسا نہیں ہے، نصارہ کے پاس، نہیں ہے نصارہ علی شیء کسی چیز پر، یعنی کسی دین پر نصارہ نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے، لیست الیہود علی شیء کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی کسی صحیح دین پر نہیں ہے، یعنی یہودی نصارہ کو کہہ رہے ہیں اور نصارہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں، اور دونوں کیا ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی دونوں کے پاس آسمانی کتاب ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ کسی دین پر نہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ، كَذَلِكَ اسی طرح، قَالَ الَّذِينَ کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے، مثل قولہم ان جیسی بات، مثل ان مثال جیسی، قولہم ان کی بات جیسی، جیسی انہوں نے بات کی اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے، یعنی کہ جو نہیں جانتے وہ مشرکین مکہ۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، فیما اس میں جو کانو تھے وہ، فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے، یعنی جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فیصلہ کریں گے۔ ومن ازلم، اور من کون، ازلم زیادہ ظالم، زیادہ بڑا ظالم، الف سے لگنا جیسے اکبر سب سے بڑا، اس سے ازلم سب سے بڑا ظلم کرنے والا، ومن ازلم اس سے، اور جو، ومن کون جو، ازلم بڑا ظالم، ممن اس سے جو، من مانے سے، من مانے جو، ممن منع جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے، این کے یذکرا کے نام کے یاد کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس کا نام،
اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں سے ان کے یوز کرا یام لیا یوز کرا یاد کیا جائے فیہا اس میں اسمہ اس کا نام وسعا اور وہ کوشش کرتا ہے سعا فی خرابیہا ان کو ویران کرنے کی اولئک یہ اولئک وہ ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے لہم ان کے لیے این کہ یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں الا مگر خائفین ڈرتے یعنی ان کے لیے ان کے یہ لائق نہیں ہے کہ ان میں مسجدوں میں داخل ہوں مگر یہ کہ وہ ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزیون رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب فأینما پس جہاں تم تولو تم پھیر لو فثم تولو فثم پس وہیں ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ جہاں تم اپنے آپ کو پھیر لو وہیں اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ بے شک اللہ واسع وسیع ہے وسعت والا ہے علیم سب کچھ جاننے والا ہے وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے قالت یہ ہے مؤنث کا صیغہ مگر یہود کیونکہ یہ جمع مکسر ہے یہودیون کی جمع ہے یہود جمع مکسر کے لیے صیغہ آتا ہے مؤنث کا واحد مؤنث وقالت الیہود کہا یہودیوں نے لیست النصارى اسی نصارہ کے لیے بھی لیست یہ بھی نصرانیون کا جمع مکسر نصارا اس لیے یہاں بھی لیستن یہ ہے مؤنث کی نشانی اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ علی شیء کسی چیز پر یعنی کسی صحیح دین پر وہ نہیں ہے وقال اسی طرح وقالت النصارى اور کہا نصرانیوں نے یعنی عیسائیوں نے لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء کسی چیز پر یعنی کسی دین پر صحیح دین پر نہیں وہم یتلون الکتاب اور وہ یتلون الکتاب کتاب پڑھتے ہیں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی یہ جانتے بوجھتے یہودی بھی جانتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے اور نصارہ کے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ کسی صحیح دین پر نہیں ہے کتاب کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے وجہ وہ اس کی وجہ سے دوسرے کے حق کی وجہ سے پر آج ہم بھی ہمارا حال بھی یہی ہے ہمارا جو ہے ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کہتا ہے کہ یہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کچھ نہیں یہی دین پر نہیں ہے اس کو کہتا ہے اس پہ بلکہ کافر تک کا الزام لگاتا ہے اسی وجہ سے صرف ضد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ایک چیز کو سمجھ نہیں رہے جو سمجھ رہا ہے یا دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ غلط اصل وجہ یہ کہ قرآن سے دوری اگر قرآن پڑھ لیں تو سب اس میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو قرآن کو سمجھ لیں اس کے صحیح معنی سمجھ لیں گے تو اس لیے مسائل نہ ہو جو آج کل ہمارے یہاں ہو رہے ہیں ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر تک قرار دے دیتا ہے یہی حالت یہاں ان کی نصرانیوں کی اور یہودیوں کی کذالک اسی طرح قال الذین کہا ان لوگوں نے لا يعلمون جو نہیں جانتے یعنی علم نہیں رکھتے ان کو علم بھی نہیں اس کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں مثل قولہم مثل ان جیسی قولہم ان جیسی بات فاللہ اور اللہ پس اللہ یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان درمیان ہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو فیہ یختلفون کانو تھے وہ ہیں یا تھے بھی ہو سکتا ہے فی اس میں یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط ہے جس کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں ایک دوسرے کے اور ومن ازلم اور اس سے بڑا ظالم ومن ازلم اور بڑا ظالم ممن اس سے جو اور
جو اس بڑا ظالم اس سے جو منع مساجد اللہ، منع کرتا ہے مساجد کے، اللہ کی مسجدوں سے، آئیں کہ یوز کرا کہ نام لیا جائے، یوز کرا مجھول، نام لیا جائے، فی اسمہ ان میں، فی یا کن میں، مساجدوں میں، مسجد میں اللہ کا نام لیجیے، اسمہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام، وسعا اور وہ کوشش کرتا ہے اپنے جد و جہد کا صحیح کرتا ہے، فی خراب یا ان کے ویران کرنے میں، ان کے ویران کرنے کے لیے، مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کس کے لیے؟ یہ جو مشرکین مکہ روکتے تھے مساجد میں جانے کے لیے، کہ مسجد میں جانے سے اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روک دیا کرتے تھے، یا پہلے جب وہ گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے تو ان پہ حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور انہیں مکہ مسجد میں نہیں جانے دیا گیا، مسجد حرام کے جانے سے روک دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان کو روک کے مسجدوں میں جانے کے لیے کہ وہ ان کا نام لے جائے، اور وہ صحافی ان کی خراب سے مراد ان کو توڑنا ہی نہیں ہے، ان کو آباد نہ کرنے دینا، ان میں نماز نہ پڑھنے دینا، ان میں شرک کرنا، ان میں خرافات کرنا، ان میں بدعات کرنا، یہ بھی ان کی ویرانی ہے، لوگوں کو روکنا اس میں، جو ان کو نماز نہ پڑھنے دینا، یہ اس کی ویرانی ہے۔ اولئک وہ لوگ، ما کان لہم نہیں ہے ان کے لیے زیب دیتا، یا نہیں ہے وہ لہم ان کے لیے، ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوں ان میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ تو جائز ہی نہیں، تو اس کے لیے پسند ہے ہی نہیں کہ وہ مسجد کے متولی بن جائے، وہ مسجد کے ٹھیکیدار بن جائے، بلکہ ان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ داخل ہو مسجد الا خائف تو ڈرتے ہوئے ہوں، کہ مسجد میں جائیں تو ایسے لوگ جو لوگوں کو دوسروں کو روکتے ہیں ان کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کو ویسے خوشخبری بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے کہ خوشخبری بھی دے دی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ جو آج آپ لوگوں کو روک رہے ہیں یہ مسجدوں میں جائیں گے تو ڈرتے ہوئے جائیں گے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، آپ نے فتح مکہ کے بعد جب آئے آخری حج کے دنوں میں تو وہ اعلان کروا دیا کہ اس سال کے بعد کوئی بھی مکہ میں مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، ان کو روک دیا گیا، کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا، کوئی ننگے ہو کے طواف نہیں کرے گا، اور بعد میں منع بھی کر دیا کہ حرام میں، مسجد حرام یعنی حرم میں ابھی بھی نہیں ہے، کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، بلکہ آپ سب یہاں تک فرمایا جزیرۃ العرب میں کوئی دوسرا دین نہیں ہوگا، مگر آج ہمارے حکمران وہاں پہ مندر بنوا رہے ہیں، تو وہ آپ نے تو جزیرۃ العرب کا آپ نے کہا کہ کوئی دوسرا دین جزیرۃ العرب میں نہیں ہوگا، یعنی سوائے اسلام کے، تو یہ نشانی اللہ نے ان کو یہاں پہ نشانی دی، خوشخبری دی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ وہ لوگ جو آج متولی بنے ہوئے لوگوں کو روک رہے ہیں، یہ ڈرتے ہوئے جائیں مسجدوں میں، ان کی ہمت نہ ہو کہ وہ مسجدوں میں جائیں، لہم فی الدنیا تو دنیا بھی ان پر رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرہ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ پھر یہ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، اوپر یہ بیان ہوا ہے کہ مسجدوں میں جانے سے لوگوں کو روکا جا رہا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب، اگر وہاں نہیں جانے دیا جا رہا اور اگر کوئی مسلمانوں کو مشکل ہو رہی ہو، دشمن کا خطرہ ہو، یا آپ کو قبل رخ کا پتہ نہ ہو، تو یہ اللہ نے کہہ دیا فَأَيْنَمَا فتم بس جہاں تولو تم پھیر لو، فسم اپنا چہرہ، فسما پس سما اسی طرف، وہیں ہے وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، جس طرف تم اپنا منہ کرو گے وہیں تم پاؤ گے اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ تو ہر طرف موجود ہے، اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، دشمن کا خوف ہے، تو آپ کو قبلہ رخ کا پتہ نہیں چل رہا، تو جس طرف بھی تو آپ کا رخ ہو، نماز پڑھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور یہ ویسے بھی ہے کہ اگر آپ سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پہ سفر کرتے تھے تو نفل نماز اور یہاں تک کہ وطر بھی، سواری کا رخ جس طرف ہوتا آپ پڑھتے رہتے تھے، تو فجر اس کا فرض کا وقت ہوتا، فرض کی نماز پڑھنی ہوتی، پھر آپ سواری سے اتر کے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ ابھی بھی ہم جیسے سواری میں ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے
پتہ کر لیا کہ آپ کے کدھر آپ کا رخ کہاں ہے، کس طرف ہے قبلہ، پھر آپ کی بلا سے ٹرین کا اگر رخ ادھر ادھر ہو جائے، حالانکہ نماز تو فرض ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس میں آپ سواری پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، اور علیم، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اس کو ایک دفعہ اور آپ صرف لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے نصارہ کسی شے پر، کسی چیز پر، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے، لیسا، لیسا نے پڑھا لیسا نہیں، اور تا مونس کے لیے تو لیست ہو گیا، ہم نے پڑھا لیست، تو یہ لیست ہی ہے، صرف یہود کو ملانے کے لیے یہ زیر آ گیا، دوسرے لفظ سے ملانے کے لیے جزم کی جگہ زیر لگ جاتا ہے، ویسے لیست ہے، لیست الیہود علی، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، وہم یتلون الکتاب، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قول، ان جیسی بات، یعنی ان جیسی بات انہوں نے بھی کہی جو نہیں جانتے، فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو منع کرتا ہے مسجدوں سے کہ ان میں لیا جائے اس کا نام، اور وہ کوشش کرتے ہیں انہیں ویران کرنے کی، یہی وہ اولئک، یہ ما کان لہم، نہیں ہے زیبا، یا نہیں لائق ہو کہ ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان لہم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں عذاب عظیم، اور اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب، تم جدھر تم رخ کرو گے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پر جدھر تم رخ کرو گے، سو ادھر، فسما، بس ادھر، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، بہت وسعت والا، بڑی وسعت والا، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ ہو گیا آج کا قرآن کا سبق، اور چلتے ہیں نماز کی طرف، آج ہم پڑھیں گے